ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ارنسٹ ہیمنگوے کی جس شارٹ سٹوری کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے اے کلین ویل لائٹڈ پلیس، یعنی ایک صاف ستھری اور ایسی جگہ جہاں روشنی کا مناسب انتظام ہو۔ اس شارٹ سٹوری میں بیان کیا گیا ہے کہ رات کافی دیر ہو گئی تھی اور کیفے میں سے تمام لوگ جا چکے تھے، صرف ایک بوڑھا آدمی وہاں بیٹھا تھا جو کہ پتوں کے اس سائے میں بیٹھا تھا جن پر الیکٹرک لائٹ کی روشنی پڑ رہی تھی اور اس سایہ بن رہا تھا، اس میں وہ بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ دن کے وقت یہ گلی بہت ہی زیادہ گرد آلود ہوتی تھی، لیکن رات کے وقت شبنم کے قطروں کی وجہ سے یہ مٹی دب جاتی تھی اور بوڑھے آدمی کو یہاں دیر تک بیٹھنا اس لیے پسند تھا کیونکہ وہ شخص بہرا تھا اور اب رات کا وقت تھا، اس لیے یہاں بہت زیادہ خاموشی تھی اور وہ ایک الگ قسم کا فرق محسوس کرتا تھا۔ اس کیفے کے 2 ویٹرز تھے، انہیں اس بات کا علم تھا کہ بوڑھا اب نشے میں بدمست ہو کر بیٹھا ہے، اور چونکہ وہ ان کا بہت اچھا گاہک تھا اس لیے وہ یہ جانتے تھے کہ اگر یہ بہت زیادہ شراب پی لے تو یہ پیسے ادا کیے بغیر ہی گھر واپس چلا جاتا ہے، اس لیے وہ اس پر بہت گہری نظر رکھے ہوئے تھے کہ کہیں وہ بل ادا کیے بغیر واپس نہ چلا جائے۔ ایک ویٹر نے دوسرے کو بتایا کہ اس نے پچھلے ہفتے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، تو دوسرے نے اس سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا تھی، جس پر اسے جواب ملا کہ وہ بہت زیادہ مایوس ہو گیا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں مایوس ہوا تھا تو اسے جواب ملا کہ بغیر کسی وجہ کے وہ مایوس ہو گیا تھا، حالانکہ اس کے پاس بہت زیادہ رقم تھی۔ اب وہ ویٹرز اس کے اٹھنے کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ تمام ٹیبلز خالی ہو چکے ہیں، صرف ایک ٹیبل ہی ہے جس پر یہ بوڑھا شخص بیٹھا ہے۔ گلی میں سے ایک لڑکی اور ایک سپاہی گزرے اور سپاہی کی کالر پر جو براس کے نمبر لکھے ہوئے تھے وہ سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں چمک اٹھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ لڑکی جلدی میں اس کے ساتھ آئی ہے کیونکہ اس نے اپنے سر کو بھی کور نہیں کیا تھا۔ ویٹر نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ کیا گارڈ اسے یہاں سے اٹھا دے، تو دوسرے ویٹر نے کہا کہ نہیں، گارڈ 5 منٹ پہلے یہاں سے چلا گیا ہے۔ اس کے بعد جو کم عمر ویٹر تھا وہ اس بوڑھے کے پاس آیا اور اس نے اسے پوچھا کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ بوڑھے آدمی نے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ مجھے ایک اور برانڈی لا دو۔ ویٹر نے کہا کہ تم پہلے ہی بہت زیادہ شراب پی چکے ہو۔ بوڑھے شخص نے اس ویٹر کی طرف دیکھا اور کچھ نہ کہا۔ اس پر ویٹر چلا گیا اور اس نے دوسرے ویٹر کو بتایا کہ شاید یہ آج رات یہیں قیام کرے۔ پھر اس نے اسے یہ بھی کہا کہ مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں 3 بجے سے پہلے کبھی بھی نہیں سویا، اب اسے چلے جانا چاہیے کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے، کاش یہ پچھلے ہفتے خودکشی کر ہی لیتا۔ مجبوراً اس ویٹر کو ایک اور برانڈی لے کر اس بوڑھے کے پاس جانا پڑا اور اس کا گلاس برانڈی سے بھر دیا، اور اس کے بعد اس نے اس بوڑھے بہرے شخص سے کہا کہ کاش تم پچھلے ہفتے مر جاتے، لیکن اس پر بوڑھے شخص نے کوئی رسپانس نہیں دیا بلکہ اپنی انگلی کے اشارے سے کہا کہ ایک اور گلاس بھر دے۔ برانڈی پینے کے بعد بوڑھے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ ویٹر بوتل کو لے کر واپس آ گیا۔ واپس آ کر وہ اپنے کولیگ کو بتانے لگ گیا کہ اس نے بہت زیادہ شراب پی رکھی ہے اور یہ اس کا ہر رات کا معمول ہے۔ اس کے بعد وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی، لیکن اس کے طریقے کا علم ہو گیا ہے کہ اس نے ایک رسی کے ساتھ اپنے آپ کو ہینگ کر لیا تھا، لیکن اس کی نیس یعنی اس کی بھانجی یا بھتیجی نے اس کی رسی کو کاٹ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کی ایج کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی ایج تقریباً 80 برس ہوگی اور اس کے پاس اس عمر میں بہت زیادہ دولت ہے اور وہ تنہا رہتا ہے۔ لیکن دوسرا ویٹر کہتا ہے کہ میں تو تنہا نہیں ہوں، میری بیوی بھی ہے جو کہ بستر پر میرا انتظار کر رہی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں کیفے بند کر کے گھر چلے جانا چاہیے۔ اس دوران بوڑھا ایک اور آواز دیتا ہے کہ مجھے مزید برانڈی چاہیے۔ ویٹر نے ٹاول کے ساتھ ٹیبل کو صاف کیا اور اپنا سر نہ میں ہلا دیا۔ بوڑھا ٹیبل سے اٹھ گیا، اس نے بل پے کیا اور اسے ٹپ دے دی، اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ جتنے بھی شراب خانے ہیں یہ ساری رات کھلے رہنے چاہیے،
تم لوگوں کا یہ جو کیفے ہے یہ بہت ہی صاف ستھرا ہے اور یہاں خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ یہاں پر روشنی کا بھی پراپر انتظام کیا گیا ہے اور اس روشنی میں جب پتوں کا سایہ پڑتا ہے تو بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے گڈ نائٹ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ویٹرز لائٹ آف کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اس کو انسومنیا کی بیماری ہے، یعنی اسے نیند نہیں آتی۔ یہاں پر یہ شارٹ سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں میننگ لیسنس آف لائف کا تھیم ملتا ہے کہ ماڈرن ورلڈ میں زندگی کس قدر فضول ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ لونلینس یعنی تنہائی کا تھیم ملتا ہے، ڈسپیئر یعنی نا امیدی کا تھیم ملتا ہے کہ لوگ اس حد تک مایوس ہو چکے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سوئسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوانی اور بڑھاپے کو کمپیئر کیا گیا ہے۔ بوڑھا آدمی اولڈ ایج کا ریپریزنٹیٹیو ہے اور ویٹرز ینگ جنریشن کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں۔ اس کے علاوہ جو وائن یعنی شراب ہے، یعنی جو برانڈی ہے، وہ ہوپ یعنی امید کا سمبل ہے۔ یہاں پر یہ شارٹ سٹوری ختم ہوئی۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔